बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक, मुखलिस दोस्त भी रिज़्क में शामिल हैं। खाने के बाद पानी पीने से अक्सर मोटे होते हैं। अगर आप दुबले हैं तो रोज़ाना 2 केले खा लें, अपने वज़न में मुनासिब इजाफा कर सकते हैं। अजवाइन की ज़्यादा मिकदार जिगर में सोजिश और जलन पैदा करती है। जिन लोगों को मैदे में जलन की शिकायत हो, इनको अजवाइन नहीं खानी चाहिए। मटर खाने से वज़न कम होता है। चेहरे की छाइयाँ ख़त्म होती हैं, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये हड्डियों को भी मजबूत करने में मददगार है। जो इंसान दिल के नरम होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते। जब भी मुंह धोएं, मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। दिमागी खुश्की, दिमागी कमज़ोरी, चक्कर और गुस्सा ज़्यादा आने की सूरत में रोगने बादाम 3 से 4 चाय वाले नीम गर्म दूध में डालकर सुबह शाम पिएं। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएं। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में चंद कतरे रोगने बादाम मिलाकर पी लें। कुछ अरसे में सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो, इससे सर दर्द और बदन पर लगाओ। ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून रगों में तेज़ी से दौड़ता है। आटे में खीरे का पानी मिलाने से रोटी नरम पकती है। रात को लहसुन खाकर सो, सुबह जल्दी आँख खुलेगी। नाखून पर हल्दी लगाओ, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। चमेली का तेल लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खाया करो, काली खांसी फौरन रुक जाएगी। कलवंजी खाने से बिच्छू का जहर असर नहीं करता। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होती। काम खत्म होने पर गाजर खा लो, जान में जान आ जाएगी। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लो, चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती खत्म होती है। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। नहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में देते हो, तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। रंग गोरा करना चाहते हो तो दही में बादाम डालकर खाओ। 16 साल वाला चेहरा करना चाहते हो तो बंद गोभी को ज़्यादा से ज़्यादा खा लो। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दूध में हरीर का मुरब्बा डालकर पीने से मोटापा कम हो जाता है। पानी के साथ लौंग खाने से ज़िंदगी भर दिमाग पर असर नहीं होगा। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं वहाँ रिज़्क की तंगी होती है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। बाएं हाथ से खाने से दिल कमज़ोर होता है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुँचता है। जो लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं, इनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। सुबह नाश्ते में 1 केला खाने से दिमाग तेज़ रहता है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करना रिज़्क में बरकत लाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। बच्चे के सर पर बाल ना हो तो अंजीर की छाल और समुद्री जाग पीस कर गाढ़ा लेप काट के लगाएं। जिसका गुस्सा ज़्यादा हो, इसके दोस्त कम होंगे। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। सब्र वो है जो गरीबी में सब्र करे। लालच सब्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। घर में सुर्ख चूंटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। घर में मुर्गियों का अंडों पर बैठना रिज़्क में कुशादगी की अलामत है। रोटी के बाद फौरन प्याज का ना लगना अच्छी सेहत की अलामत है। पूरा नंगे होकर कपड़े बदलने से घर में बेबरकती आती है। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। घर में हशरात का ज़्यादा हो जाना घर में आफतें आने की अलामत है। कानों को मोड़ने से दिमाग तेज होता है। घर में लड़ाई झगड़े हों तो घर में मोर के पड़ों को लटका दो, झगड़े थम जाएंगे। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता, इस घर में रिज़्क कम हो जाता है। घर में दूध का फट जाना रिज़्क के बढ़ने की अलामत है। घर में एक साथ कौवे आ जाएं तो घर में गम आने की निशानी है। बहरापन का इलाज, सरसों का तेल हल्दी और नमक के बराबर हिस्सा मिलाकर रोज़ाना चंद कतरे कानों में डालें। मौत को याद करना नफ्स का बेहतरीन इलाज है। मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। ज़्यादा खाना जहन को मफलूज कर देता है। दौलत से रिश्तों की तमीज़ ख़त्म होती है। जो ज़्यादा दौलतमंद होते हैं वही मोहताज हैं। इंसानी गम कुछ इतने ज़्यादा हैं कि इंसान को हंसी ईजाद करना पड़ती है।
نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے، انار، کھجور، مچھلی، زیتون کا تیل۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتی ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناک میں سرسوں کا تیل لگاؤ۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ چینی والی چائے پینے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑوں دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بکری کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ جن کو قبض کی پرابلم ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے، پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ نہار منہ دہی کھاؤ، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا نہایت مفید ہے۔ کھیرا کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کا تیل لگانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3 سے 4 قطرے سفید سرکہ ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں، چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑو، دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا کرو، ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ متوازن غذا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانے کو چاہے نہ چاہے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو، ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کریں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کر کے سونے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ اجوائن استعمال کرنے سے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر ہونے نہیں دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کیلا کھلائیں، اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف، 11 بادام کھا لیں، اس سے نزلہ زکام دور ہوتا ہے، دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ زکام، نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیاز بو کے پتوں کی چٹنی بنا لیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ مرچ یا سبز مرچ شامل کریں۔ اس چٹنی کو کھانے کا معمول بنائیں۔ یورک ایسڈ، جوڑوں کے درد، جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان کے لیے انگور کا استعمال مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار معدے کی سوزش، دل کے درد میں اکثیر ہے، نظام انضمام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا رس پینے سے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، دل اور دماغ کو راحت بخشتا ہے۔ صبح نہار منہ ٹماٹر استعمال کریں، خون تازہ بنتا ہے۔ بچوں کی جسمانی مضبوطی اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بچہ دودھ جب بھی پیے اس میں سونف ڈال دیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمبو ڈال کر پی لیں، موٹاپا، بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول میں رہے گی، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت اپنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے، اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے انسان کی کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے تھوڑا سا نمک ملا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کریں، اس سے بہترین صاف ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو۔ نظر کی کمزوری کا دیسی علاج: 1 کپ گرم دودھ میں آدھی چمچ ملٹھی، آدھی چمچ گھی اور 1 چمچ شہد ڈالیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 3 ماہ تک عمل کرتے رہیں۔ اس عمل سے آپ کی نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی:
कान छोटे होंगे, आंखें मोटी होंगी, नाक लंबी होगी। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला जुकाम और सर दर्द दूर होता है। बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ हो जाती है। इसके लिए रात को इसबगोल का छिलका 1 गिलास दूध में शामिल करके पी लें। गर्म रोटी खाना मैदे को खराब करता है। जो लोग जिंदगी भर जवान रहना चाहते हैं, ठंडी चीज़ों से परहेज करें। गर्म पानी पिया करें, इससे आप हमेशा जवान रहोगे। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक़्त 5 बार या रब्बा ना कहे, अल्लाह पाक से जो दुआ मांगता है वो अता करता है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से यादाश्त तेज़ होती है। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। रोज़ाना 1 सेब खाते रहो, कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपका वज़न कंट्रोल में रहे तो दोपहर के खाने में सलाद खाया करें। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 केले खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको शुगर का मसला है तो रात को सोने से पहले मसवाक करके सोया करें और सुबह उठकर बगैर कुछ खाए पिए सूरत यूनुस की रोज़ाना 1 बार पढ़ें। पानी पर फूंक मारकर पी लें। 1 महीने के बाद शुगर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। नज़र कमज़ोर हो तो उससे ठीक हो जाएगी। जिन औरतों की रंगत काली हो, इनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को ज़ुकाम का मसला हो, उनकी समात कमज़ोर होती है। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क की तंगी के बायस बनता है। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ रहता है। आबे ज़मज़म का पानी जिस मकसद के लिए जहन में रख कर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। जो बंदा चेरी का इस्तेमाल कर लेता है, माहिरीन तिब का कहना है कि चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो पका हुआ केला खाया करें। जिस्म में किसी हिस्से पर हारिश का मसला हो, एलोवेरा के पानी से अफाका होगा। मोटापा कम करना चाहते हैं, नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लिया करें। नहार मुँह मेथी दाना चूस लिया करें। 70 साल तक मोटापा करीब नहीं आएगा। खाने के बाद भारीपन महसूस हो, नींबू का रस पानी में डालकर पी लें। मिर्चें काटते वक्त हाथों में जलन महसूस हो तो सरसों का तेल लगा लिया करें। ये चंद चीज़ें जो आपको ताकत देंगी। इनमें देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, बकरी का गोश्त, अंजीर, अंडा शामिल हैं। रोज़ाना योगा करने से आपको पेट की बीमारियां, शुगर जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगी। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, ऐसे लोग दूध में सौंफ डालकर खा जाएं। चने की दाल से चेहरा धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिमाग कमज़ोर होता है और अक्सर बातें भूलने लग जाते हैं। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। काले रंग का दुपट्टा पहनने से औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जिगर के मरीज़ लोग काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज़ लोग नारियल ना खाएं। अक्सर होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से ठीक हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है सौंफ अफसरदगी दूर करती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है। हरी और पीली शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खाने से खाना जल्दी हजम होता है। जो लोग रोज़ाना दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। आलू की सब्ज़ी कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होती है, इससे कब्ज़ की बीमारी पैदा होती है, मोटापा जल्दी आता है। अगर माहवारी का दर्द हो तो तिलों का तेल इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी बालों का खात्मा करना चाहते हैं, हर हफ्ते सफाई करें, इससे बालों की नशुरमा कम होती है। कैस्ट्रोल को कम करना है, दोपहर के वक्त 1 मुट्ठी चने खाएं। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वक्त पर सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। अपनी कुव्वते बाह में इजाफा करना चाहते हैं, भेड़ का गोश्त पकाकर खाएं, इससे कुव्वते बाह में इजाफा होता है। रोज़ाना 1 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से आंतें अपना काम सही करती हैं। नहार मुँह बच्चे को शहद चटाएं, बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। अगर हिचकी बंद ना हो, गन्ने का जूस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो, दमा का मर्ज हो, वो आड़ू खा लें। अगर गुर्दों में पथरी का मसला हो, मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। अगर मसाने में गर्मी हो, पेशाब के कतरे आएँ, सौंफ और इलायची नीम गर्म पानी में डालकर पी लिया करें। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होता है, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है।
روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گدا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں، اس میں جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن کاٹ کر شلجم کے پتوں کو رگڑو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے، سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانگی کمی ہونے لگتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سبز ہو اس کی چھت پر کبوتر زیادہ آتی ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے ایک گلاس گرم پانی لیں، اس میں شیمپو ڈال کر جاگ بنائیں، اس میں 1 چمچ نمک 1 چمچ چینی ملائیں، 15 منٹ کے لیے اپنے ناخنوں کو اس میں بھگو دیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ بہانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ وقت ہی بتاتا ہے انسان کی قدر، ورنہ لوڈو میں انسان کبھی 6 اور کبھی 1 کو ترستا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے، کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
پاؤں کا درد ختم نہ ہوتا ہو، بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، درد ختم ہو جائے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہیں، روزانہ صبح کے کھانے میں کھیرا ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ سیب کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھورے رنگ کا پہانہ آئے تو کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے، مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شوگر سے بچنا ہے، کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، اس سے بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے، سمجھ لو نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ زہریلی چیزیں حلق میں چلی جائے، فوراً نمک کھا لو، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوج آ جائے، ایلو ویرا بدن کی جلد پر لگاؤ، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا کر مرہم سا بنائیں، پھر خارش والی جگہ پر لگائیں، 1.5 گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل رات کے وقت کیا کریں۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملا کر صبح شام استعمال کریں، کچھ عرصے میں بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں، صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار لیں اور اس کو گرائنڈ کر کے پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کڑلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الیچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الیچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔